اور یہاں پیغام اہل توحید کو میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، آج پھر دے رہا ہوں، اتنا کھلا شرک اکبر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور پھر تم اس شرک کو روکنے کی بجائے، توحید کی دعوت کو دینے کی بجائے آپ اس کی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات اور سیاستوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو۔ تمہارے نزدیک اللہ کی توحید کی کوئی وقت نہیں رہی۔ ابو بصیر نگاہ چاہ کے دیکھی، مولا فرمایا نے کہا اللہ دی قسم کیا تو اللہ نو نہیں دیکھ رہا؟ جب ابو بصیر نے ان کو دیکھا تو ان کی جھوٹی کہانی کے مطابق سیدنا علی نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ کیا تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے؟ یعنی علی کو دیکھنا وہ اللہ کو ہی دیکھنا تھا۔ اس نے کہا مولا پھر میرے ظرف کے مطابق بتائیں کہ وہ کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سندھ کی ایک مشہور گدی ہے جسے لال شہباز قلندر کا مزار کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی شرک کا اڈا تو یہ ہے ہی ہے، بے حیائی، منشیات، بے غیرتی کا بھی اڈا ہے، جہاں عورتیں دھمال ڈالتی ہیں، رقص کرتی ہیں، اور غیرت سے محروم بے غیرت لوگ وہ ان کے گرد ہجوم لگا کے ان کے رقص سے اس بے حیائی کے منظر کو اور چار چاند لگاتے ہیں۔ اس بار رافضیوں نے وہاں کچھ نعرے لگائے۔ آئیے لال شہباز قلندر کے مزار پہ لگنے والے ان نعروں کا یہ کری گندا منظر آپ کو دکھاؤں، دیکھیے ذرا۔ علی اللہ، 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 علی اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی بجائے لا الہ الا علی کہہ رہے ہیں، اور صاف طور پہ ذات الہ علی اللہ کا نعرہ مار رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں رہتے ہوئے بھی یہ لوگ کھلم کھلا اتنا بڑا شرک۔ اس کی وجہ وہ مجالس ہیں جن میں سارا سال یہ لوگ شرک کا درس پاتے ہیں، شرک کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور ذاکر جو ان کے ایمان کے بھی دشمن، ان کے مال کے بھی دشمن، ان کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال کر بھاری فیسیں لے کر ان کی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں، وہ انہیں درس یہ دیتے ہیں۔ آئیے یہ ایک مشہور جاہل ان کا ذاکر جسے یہ رافضی علامہ بھی کہتے ہیں، اس کی یہ کہانی سنیے۔ مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے۔ ایک دو ہی بسم اللہ، ڈر کیوں رہو؟ مولا نبی کو اور مولا علی کو رب کہنا علمی طور پر غلط نہیں ہے، مگر مطلق رب صرف اللہ ہے۔ اضافے کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے۔ رب امت مصطفیٰ علی ہے، غلط نہیں ہے۔ رب شیعان علی علی ہے، رب شیعہ علی ہے، غلط نہیں ہے۔ دیکھیے یہ والی بحثیں بغیر پکی ہوئی، بغیر حل کیے ہوئے کوئی اور پڑھے گا تو وہ الجھن میں چلا جائے گا۔ اب میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، حضرت آیت اللہ مکارم شرازی نے بھی لکھی ہے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی لکھی ہے یہ حدیث جو سنا رہا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا یا امام رضا سے حدیث ہے، مولا فرمائیے قیامت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی زیارت کریں گے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو میرے مولا رضا نے فرمایا قیامت میں مصطفیٰ کی زیارت ایسی ہوگی جیسے اللہ کو دیکھنے کے برابر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ان کے باطل مذہب کے مطابق آخرت میں بھی اہل ایمان کو رب العالمین کا دیدار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اہل ایمان کے لیے تو قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں مالک فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ
इला रब्बिहा नाज़िरा, इस दिन कई चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मअहुम व फीहिम, अल्लाह अपनी रहमत, अपने फضل, अपने करम से हमें उन प्यारों में शामिल फरमाना, तो जन्नतुल फिरदौस में नूर के मिंबरों पे बैठकर तेरे चेहरे का दीदार करेंगे। ऐसी सरी आयात की भी ये जालिम बातिल तरीन तावीलात करते हैं और रब के दीदार का इनकार करते हैं। फिर इनके यहाँ ये मन घड़त कहानियां भी हैं कि सैयदना अली ने फरमाया मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। फिर सैयदना हुसैन के बारे में भी इसी किस्म का झूठ गढ़ रखा है। फिर हैरत की बात है कि इन मुतवाद नजरियात को साथ साथ लिए चले फिरते हैं। सुनिए मजीद इस कज़्ज़ाब की कहानी आगे क्या कहता है। यही वजह थी कि कूफे के मिंबर में मेरे मौला अमीर मुमकिनात बैठे थे। यहां मजमे में से एक शख्स उठा, उसने उठ के कहा या अली आपने अल्लाह देखा है? अली मुस्कुरा के फरमाते मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। बात आसान कर देता हूं, बाद लोगों को ये होगा कि ये कहां से बढ़ा गया। दुआए अरफा तो मफाती में लिखी है ना। दुआए अरफा में खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं अंधी हो जाए वो आंखें जिसने तुझे ना देखा हो। हुसैन बद्दुआ दे रहा है, हुसैन कह रहा है अंधी हो जाए वो आंखें जिसने तुझे ना देखा हो। अली फरमाते मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। उसने कहा मौला अगर उसे तूने देखा है तो चल तू ही हमें बता दे कि वो कैसा होता है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया तेरे ज़र्फ के मुताबिक बताऊं या हकीकत में बताऊं? उसे कहा हकीकत सुना। अली मुस्कुरा के फरमाते तू कोई मूसा है? आय आय, तू हकीकत सुनना चाहता है, तू तजल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू कोई मूसा है। उसने कहा मौला फिर मेरे ज़र्फ के मुताबिक बताएं कि वो कैसा है। अल्लाह ने फरमाया तेरे लिए इतना ही काफी है कि ऐसा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। ये जाहिल कहानीबाज बता रहा है और इसकी कहानी के मुताबिक सैयदना अली ने अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह ऐसा है, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर इस मजमे का हाल भी देखिए। जो मदारियों के गिर्द मजमा इकट्ठा होता है वो इन जाकिरों के गिर्द इकट्ठा होता है, क्योंकि इनकी तरबियत कुफ्र और शिर्क पे हुई। तो जितना बड़ा कोई जाकिर कुफ्र और शिर्क का जुमला कहता है उतने ही ये नाच नाच के उछल उछल के उसे दाद देते हैं। और ये कोई जालिम अकेला नहीं, इस जैसे और भी बहुत है। ये एक और को सुनिए, इनका जाकिर अता काज़मी पंजाबी में क्या कहता है, क्या कहानी सुनाता है, सुनिए जरा। तो पूछे गए मुल्ला ने किताब लिखे है कि अबू बसीर हैं छे में आका दे कोल कदम चुमे मौला अल्लाह दा दीदार मुमकिन है? ना 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 ना, जब तक तवज्जो नाल नहीं सुनो दे मैं आगे नहीं बढ़ा। अल्लाह दा दीदार मुमकिन है? फरमाया हाँ। कदम चमकिया दे हाल यराउल मोमिन यौमल क़ियामा, क्या क़यामत दे दिन मोमिन अल्लाह नु वेखेदा? मेरे मौला फरमाते आई वल्लाह, हाँ अल्लाह दी कसम वेखे। अबू बसीर हो गया मुतमईन। मौला ने फिर मुस्कुरा के फरमाया बल यराहुल मोमिन फी हाज़िहि दुनिया, फरमाया मोमिन ही नहीं है जड़ा इस दुनिया च अल्लाह नु ना वेखे। जगह आखिरी जुमला में मिंबर छोड़ लगा, फरमाया मोमिन ही नहीं है जड़ा इस दुनिया च अपना अल्लाह ना वेखे। अबू बसीर एक बारी परेशान हो गए। अबू बसीर असदी जी पाक नालैन को मैं जे सैयद करोड़ सलाम कदम चमकिया दे मौला समझ नहीं आई। मौला फरमाते उन्ज़ुर इलै, मैं फिर देख। अबू बसीर निगाह चा के देखी, मौला फरमाते खा अल्लाह दी कसम क्या तू अल्लाह नु नहीं देख रहा? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। इनके झूठ के मुताबिक सैयदना अली ने यह फरमाया था कि वो मोमिन ही नहीं जो इस दुनिया में अल्लाह को न देखे। तो अबू बसीर ने कहा मौला समझ नहीं आई। तो अली ने फरमाया मेरी तरफ देख। जब अबू बसीर ने उनको देखा तो उनकी झूठी कहानी के मुताबिक सैयदना अली ने कहा अल्लाह की कसम खाओ क्या तुम अल्लाह को नहीं देख रहे? यानी अली को देखना वो अल्लाह को ही देखना था। अली की शक्ल में उसे अल्लाह नजर आ रहा था। तो जरा गौर कीजिए, जब ये ऐसी कहानियां जाकिर सुनाएंगे अपनी मजालिस में तो फिर कौन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा? फिर ये अपने अकीदे के मुताबिक वही कहेंगे जो ये कलंदर के मज़ार पे कह रहे हैं।
اللہ انہیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک کی نجاست سے دور کرے۔ اور یہاں پیغام اہل توحید کو میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، آج پھر دے رہا ہوں، اتنا کھلا شرک اکبر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور پھر تم اس شرک کو روکنے کی بجائے، توحید کی دعوت کو دینے کی بجائے، آپ اس کی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات اور سیاستوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو۔ تمہارے نزدیک اللہ کی توحید کی کوئی وقت نہیں رہی، صرف کرسی کی لڑائی اور چودراہٹ کی لڑائی اور تنظیموں کی لڑائی اور جماعتوں کی لڑائی، یہی دنیا کا سب سے عظیم کام رہ گیا۔ اسی پہ مباہلے اور اسی پہ لڑائیاں اور اسی پہ سارا زور، یہ کفر بواہ، یہ شرک اکبر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ کی غیرت ایمانی کہاں ہے؟ اس وقت ضرورت ہے آپ اس کی سارے جھگڑے جو مفادات کی بنیاد پر ہے، جو کرسی اور عہدوں کی بنیاد پر ہے، جو سیاست کی بنیاد پر ہے، ان کو پس پشت پھینک کر اس شرک اکبر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں کو توحید کی طرف محبت اور پیار سے بلاؤ، ان شرک کرنے والوں تک توحید کا پیغام پہنچاؤ، اپنے مال، جان، اولاد، ہر طرح کی قربانیاں دے کر لوگوں کو جہنم کے اس دروازے سے نکال کر جنت کی راہ دکھلاؤ۔ اور جنت کی راہ لا الہ الا اللہ میں ہے، اور جہنم کا راستہ علی اللہ، علی اللہ، علی اللہ کے نعرے مارنے میں ہے۔ یہ قوم نعرے مار رہی ہے، اے اہل حدیثو، اے اہل توحید، اے توحید کے عقیدے کو اپنے سینے سے لگانے کے دعوے کرنے والوں، اے صحابہ کے وارث ہونے کے دعوے داروں، ان مشرکوں کا کہیں قیامت کے دن ہاتھ تمہارے گریبانوں میں نہ ہو کہ یہ آپ اس کی لڑائیوں میں، آپ اس کے جھگڑوں میں، مفادات کی اور کرسیوں اور عہدوں کی جنگوں میں ایسے مصروف تھے، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے توحید کا پیغام نہیں دیا۔ اللہ کے لیے اپنی آخرت بچاؤ۔ یہ عہدے، یہ کرسیے، یہ مفادات، یہ تنظیمیں، یہ جماعتیں، ان جماعتوں کی سرداریاں یہیں تک رہ جائیں گی، لیکن کوئی ایک بندہ آپ کے پیغام سے شرک کی وادی سے نکل کر توحید کی وادی میں آ گیا، ہو سکتا ہے آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔